والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانو، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانو، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار و اخیار کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کرے اور بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں اور چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں اور چار پھرتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اور کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت کے تعلق سے کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو دنیا میں بھیجا اور اپنا عرفان عطا فرمایا، اور پھر وہی رب کائنات ایک دن ہم تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لے گا، یہاں سے ہم تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں طلب فرما لے گا۔ اسی مفہوم کو قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ بے شک ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، موت ایک ایسا بھیانک لفظ ہے، موت یہ کوئی آسان لفظ نہیں بلکہ ایک بھیانک لفظ ہے۔ موت کا لفظ سنتے ہی اچھے اچھوں کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ موت کا لفظ سنتے ہی بڑے بڑے پہلوانوں کا کہ جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ موت کا نام سنتے ہی بڑے بڑے مغرور و متکبر بادشاہوں کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ موت کا تصور رستم زمانہ کا ہوش اڑا دیتا ہے۔ موت کا تصور اچھے اچھے طاقتوروں کے کا پتا پتا پانی کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، لیکن یاد رکھے موت ہر حال میں آنی ہے، چاہے آپ اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی جوانی لٹ رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کس کا گھر اجڑ رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کس کا سہاگ اجڑ رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کس کا گلشن اجڑ رہا ہے، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے وہ کسی بھی انسان کو ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتا اور انسان کے جسم سے روح کو الگ کر دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا۔
ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ حضرات محترم، موت آپ حضرات ہمیشہ دیکھتے ہیں اور یہ بات آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جو انسان آتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن حضرات محترم ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے، ہم روز یہ دیکھ رہے ہیں، روز یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر آنے والی کی زندگی یکجا نہیں، ہر دنیا میں آنے والا اپنی دنیاوی زندگی برابر نہیں گزارتا، بلکہ کچھ لوگوں کی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ رات کو کھایا تو دن کا ٹھکانہ نہیں، کسی کے پاس لاکھوں کا سرمایہ ہے، کسی کی زندگی اس طرح کٹ رہی ہے کہ دن کو کھا لیا تو رات کا انتظام نہیں، کسی کی زندگی اس طرح کٹ رہی ہے کہ دانے دانے کا محتاج ہے، کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ ہے، کسی کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑی نہیں، کوئی بڑی بڑی بلڈنگوں میں اترا رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ مشاہدہ آپ روز کرتے ہیں، ٹھیک یہی حال عملی زندگی کا بھی ہے، ٹھیک یہی حال عملی دنیا کا بھی ہے کہ کسی کی پیشانی ایک خدا کے سامنے جھک رہی ہے تو کسی کی پیشانی لاکھوں ہزاروں معبودان باطل کے آگے جھک رہی ہے، کسی کی پیشانی میں سجدوں کی چمک ہے تو کسی کی پیشانی پر بدبختی کا دھبا ہے، کسی کو گناہ پسند ہے تو کوئی نیکیوں کا دل دادا ہے۔ حضرات محترم، کوئی انسان کی پیشانی سجدوں سے چمک رہی ہے تو کسی کی پیشانی پر بدبختی کا دھبا ہے۔ الغرض کے اس دنیا میں آنے والا نہ دنیاوی اعتبار سے برابر ہے نہ مذہبی اعتبار سے برابر ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر انسان کے مرنے کے بعد جو حالات ہے، کیا ہر انسان کے مرنے کے بعد کے جو معاملات ہے کیا برابر ہوں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الدنیا مزرع الاخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور کھیت میں جو بوئے گا وہی کاٹے گا، یعنی جیسا عمل کرے گا اسی اعتبار سے وہ جزا کا مستحق بنے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو بوئیں گے اور گندم کاٹیں گے اور گندم بوئیں گے جو کاٹیں گے، نہیں، بلکہ ویسا ہی ہوگا جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ آپ اگر جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے، گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے۔ یعنی مثال کے یعنی اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کے ساتھ ثواب والا معاملہ نہیں ہوگا، اگر آپ ثواب کریں گے، نیکی کا کام کریں گے تو آپ کا معاملہ گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ جو کام کریں گے، گناہ کریں گے، گناہوں والوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، اگر نیکی کریں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوگا۔ حضرات محترم، ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان۔ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ ہر انسان اچھا بننا چاہتا ہے، ہر انسان بہتر بننا چاہتا ہے۔ آقا فرماتے سب سے اچھا آدمی کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے کہ وہ انسان بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، جس کی عمر لمبی ہو عمل ٹھیک ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہو۔ پھر سائل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، پھر دنیا کا سب سے برا انسان کون ہے، دنیا کا سب سے خراب انسان کون ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے دنیا کا سب سے برا شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ جو جیسا عمل کرے گا اسی اعتبار سے وہ جزا کا مستحق ہوگا، جو نیک عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جو خراب عمل کرے گا، جو بدی والا کام کرے گا، جو گناہوں میں ملوث رہے گا، اس کا حشر نمرود فرعون کے ساتھ ہوگا۔ وہ جو ہے بارگاہ خداوندی سے مردود و مطرود ہوگا۔ نہ دنیا میں وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ میدان محشر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہو سکتا ہے، بلکہ میدان محشر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ شاعر کہتا ہے گناہوں میں کیوں ملوث ہو، سوچو تو اے لوگو، لحد میں سرورے کونو مکا کا سامنا۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو گناہ سے بچ رہے ہیں،
آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دن بدن گناہوں کے دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں، دن بدن گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا چند سال کی زندگی ہے۔ یہاں جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آتا۔ آپ عید کے بعد سے آپ اپنے گاؤں کا محاسبہ کریں تو آپ پر یہ بات اچھی طرح یاد ہو جائے گی کہ عید کے بعد سے آپ کے گاؤں میں 4 افراد مرے ہیں۔ کیا کوئی یقین کر سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا کہ انسان ہمارے ساتھ اگلے مہینہ نہیں ہوگا، یہ فرد اگلے مہینہ ہمارے درمیان نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ سب تو یہی سوچ رہے تھے ہم ابھی جیئیں گے، ابھی ہم 100 برس جیئیں گے، ابھی ہم 50 سال جیئیں گے۔ حضرات محترم، یہی کو شاعر نے کہا ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرات محترم، تو موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کب بے وفائی کر جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنی چاہیے، ہمیشہ آخرت کی منزل کے لیے تیار رہنی چاہیے، ہمیشہ نیکی والا کام کرنی چاہیے، تاکہ آپ دنیا سے جائیں تو آپ کے عمل اچھے ہوں گے تو آپ جنت کے مستحق بنیں۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی شے موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی لذت کو ختم کر دینے والی موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک میں جو موت کو یاد کرنے کا بارے میں دیا گیا ہے، موت کو یاد کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ موت کی دعا کرے، مرنے کی تمنا کرے، مرنے کی التجائیں کرے، نہیں، بلکہ مرنے کی دعا اور موت کی تمنا مانگنے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز دنیاوی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، مرنے کی دعا نہ کرے، بلکہ اگر دعا کرنا ہی ہے تو اس طرح دعا کرے: اے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو ہمیں موت عطا فرما۔ حضرات محترم، جو موت کو، لیکن آج انسان موت کو یوں ہی یاد کرتا ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے کی تمنا کرے، بلکہ جو انسان موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ غیبت نہیں کرتا، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ زنا نہیں کرتا، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ دغا نہیں کرتا، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل ہر وقت خوف خدا سے لرزتا رہتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ حرام چیزوں سے بچتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ روزوں کی پابندی کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، اگر مالک نصاب ہے تو وقت پر زکات ادا کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے اگر صاحب استطاعت ہے تو کعبۃ اللہ کا حج کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ روتا ہنستا کم اور روتا زیادہ۔ جو موت کو یاد کرتا، آقا فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تشریف لائے، صحابہ کرام مسکرا رہے تھے، صحابہ کرام کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ آقا نے فرمایا میں جو دیکھتا ہوں، میں جو جانتا ہوں، اگر وہ تم دیکھ لو جان لو تو خدا کی قسم کبھی مسکرانا بھول جاؤ گے، کبھی تم مسکرانا چھوڑ دو گے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، وہ ہنستا کم اور روتا زیادہ۔ حضرات محترم، جاکنی کا وقت، جاکنی کو سمجھتے ہیں؟
جان کنی کا مطلب جان نکلنے کا وقت جو آتا اس وقت جو ہے مردوں کو تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے، مردوں کو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ حضرات محترم وہ بیان نہیں کیا جا سکتا وہ زبان سے، کیونکہ جس کے اوپر موت سکرات کی تکلیفیں ہوتی ہے بس وہی جانتا ہے کہ اسے تکلیف کیا ہو رہی ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں واقعات کی روشنی میں کہ مومنوں کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے اور کافروں کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان دوستانہ تھا، دونوں میں بے پناہ محبت تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خلیل کو خلت سے نوازا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکبادی پیش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ملک الموت ذرا وہ اپنی صورت دکھاؤ جس میں تم کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اسرائیل، اے ملک الموت ذرا مجھے وہ اپنی صورت دکھاؤ جس میں تم کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ حضرت ملک الموت نے کہا حضور آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے، اسے آپ دیکھ نہ سکیں گے، آپ اس ہیبت ناک صورت کو دیکھ کر آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ پر غشی طاری ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم السلام کے کہنے پر وہ ضد کرتے ہیں، کہنے پر اصرار کرنے پر حضرت ملک الموت نے کہا حضور ٹھیک ہے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیجئے۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت نے کہا اپنا چہرہ میری جانب کیجئے۔ حضرت ابراہیم السلام کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیاہ انسان ہے جس کا سر آسمان تک لگا ہوا ہے، آسمان سے ٹچ کر رہا ہے اور اس کے جسم پر انسان کے برابر بال ہے اور ہر بال سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، ہر بال سے آگ نکل رہے ہیں، آگ کی لپٹیں نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو ملک الموت اپنی صورت میں آ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے ملک الموت اگر کفار کو اگر مرنے وقت کوئی اور اذیت نہ بھی ہو، کوئی اور تکلیف نہ بھی ہو تو یہ تمہاری ڈراؤنی صورت، یہ تمہاری ہیبت ناک صورت اس کے لیے کافی ہے، اس کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا اے ملک الموت اب مجھے وہ صورت دکھاؤ جس میں تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو، جس میں تم مسلمانوں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا حضور آپ اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم السلام اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ ملک الموت پھر کی طرف کہتے ہیں حضور اب میری طرف دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان ہے، عمدہ کپڑا زیب تن کیے ہوئے ہیں، اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے اور نورانیت کا یہ عالم ہے کہ ان کے چہرے سے نور برس رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے ملک الموت اگر مومن مرتے وقت کوئی کرامت نہ بھی دیکھے، مومن مرتے وقت کوئی بزرگی نہ بھی دیکھے تو اس کے اطمینان و سکون کے لیے تمہاری یہ صورت کا دیکھنا کافی ہوگا۔ حضرات محترم تو پتہ کیا چلا کہ مومن کی روح اور کافر کی روح برابر قبض نہیں کی جاتی بلکہ دونوں کی روح الگ الگ قبض کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال آسانی سے نکال لیا جاتا ہے، اور کافروں بدکاروں کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے جیسے باریک کپڑا، کاٹن کپڑا، سوتی کپڑا بھگو کر ببول کے درخت پر رکھ دیا جائے اور پوری قوت سے کھینچ لیا جائے جس کی وجہ سے کپڑے کا تار تار الگ ہو جائے، اس طرح کافروں کی روح قبض کی جاتی ہے۔ حضرات محترم تو آپ برائیوں سے بچے تاکہ آپ سکرات کے جو تکلیف ہے، جاگنے کے وقت جو دقتیں ہوتی ہے، جو تکالیف میت کو برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ آپ برداشت نہ کریں۔ حضرات محترم لیکن آج کیا ہے، ہم دنیا میں ملوث ہو کر، دنیا کے ناز و نخرے میں ڈوب کر
अपनी आखिरत को भुला बैठे हैं, नबी के फरमान को भुला बैठे हैं, नबी के फरामीन पर अमल नहीं कर रहे हैं। हजरात मोहतरम याद रखे, ये दुनिया 2 दिन की है, ये दुनिया 4 दिन की है। इससे ज्यादा आप दुनिया में नहीं रह सकते, इससे ज्यादा आप यहाँ जी नहीं सकते, क्योंकि आप तारीख का मुताला करेंगे। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मुतकब्बिर बादशाह, मगरूर बादशाह यही सोचकर हुकूमतें करते, यही सोचकर रियाया को परेशान करते कि हम हमेशा हमेशा रहेंगे, लेकिन मौत किसी को छोड़ी है और न छोड़ेगी, सबको जाना पड़ेगा। मौत एक ऐसा पुल है जिससे हर इंसान को पार करना होगा। मौत ऐसी मंजिल है जिस मंजिल से हर इंसान को गुजरना होगा। मौत एक ऐसी चीज है जिसका मजा हर इंसान को चखना होगा। हजरात मोहतरम, लेकिन मरने के बाद कब्र में भी जाया जाता है ना। कब्र के अंदर आप लोगों में शायद कोई उतरे हो ना, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मरतबा कब्र के अंदर उतर चुका हूँ। हालांकि नौजवान नहीं उतरते क्योंकि उन्हें मरने का बहुत डर होता है, कहीं मर न जाएं। कब्रिस्तान में दादा नाना और मामा चाचा याद आते हैं जब मैयत को कब्र में उतारने की बारी आती है। हजरात, लेकिन हदीस पाक में है कि मैयत को कब्र में अपना आदमी उतारे, कोशिश करे, क्योंकि कोई भी चीज आप जिस दिल जोई के साथ, जिस इत्मीनान और सुकून के साथ करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। और खास करके औरतों को ताल्लुक से, औरतों के बारे में हुक्म है कि उसको महरम उतारे, गैर महरम ना उतारे। यानी अगर औरत इंतकाल कर जाए तो उसको उसका बेटा उतारे, उसको उसका पोता उतारे, उसको उसका बाप उतारे, भाई उतारे। लेकिन आज होता क्या है कि लोग कब्र में उतरने के डर से उतरने नहीं, जिसकी वजह से गैर महरमों को उतारना पड़ता है। हजरात मौत, लेकिन कोशिश करे हद इम्कान कि अगर औरत इंतकाल कर जाए तो महरम जो हजरात है, उनका बेटा, पोता, नवासा, भतीजा, ये सब जो है उतारने की कोशिश करे। हजरात मोहतरम, हजरत उस कब्र आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है। यानी इंसान जब दुनिया से कूच करता है तो कूच करने के बाद जो सबसे पहली मंजिल आती है आखिरत के रास्ते में, वो पहली मंजिल कब्र है। कब्र के ताल्लुक से कब्र का जिक्र हजरत उस्मानी गनी के पास जब कर दिया जाता, हजरत उस्मानी गनी के पास दोज़ख का जिक्र करते, नहीं रोते। जन्नत का जिक्र होता, नहीं रोते। कयामत की सख्तियों का जिक्र होता, नहीं रोते। दुनिया के तमाम चीजों का जिक्र होता, नहीं रोते। लेकिन हजरत उस्मानी गनी के पास अगर कोई इंसान कब्र का जिक्र कर देता, कब्र का तज़किरा छेड़ देता, हजरत उस्मानी गनी की आंखें अश्कबार हो जाती, हजरत उस्मानी गनी परेशान हो जाते और रोते, इतना रोते, हदीस पाक में आता है कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाया करती थी। हजरत मोहतरम, इसलिए हजरत उस्मानी गनी से पूछा जाता है कि आप हर चीज के बारे में आपके सामने जिक्र किया जाता है, दुनिया की चीज आखिरत के बारे में जिक्र किया जाता है, जहन्नम के शोलों का जिक्र किया जाता है, लेकिन आप नहीं रोते, आपकी आंखें अश्कबार नहीं होती। आप क्या वजह है कि आपके सामने जब कब्र का तज़किरा किया जाता है, कब्र के बारे में बताया जाता है, कब्र की बात छेड़ी जाती है, तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाती है। तो हजरत उस्मानी गनी ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है, इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने कोई मंजर न देखा मगर कब्र, यानी कब्र की हौलनाकी से ज्यादा मैं किसी मंजर को न देखा, कब्र की हौलनाकी से ज्यादा किसी मंजर को न मुलाहिजा किया। हजरात मोहतरम, तो आप पर भी ये जरूरी है कि आप कब्र की तैयारियां मुकम्मल करें, आप कब्र में जाने की तैयारियां करें। आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप अभी जिंदा है, सुबह जिंदा हो ना हो कोई नहीं जानता, सुबह तो दूर की बात है, आप अभी जो सांस अंदर लिए हैं वो सांस आपकी बाहर आएगी या नहीं आप ये भी नहीं जानते हैं, आपको ये भी पता नहीं है। तो मौत के लिए हमेशा तैयार होकर रहिए, मौत के लिए हमेशा तैयार रहिए। खुदा जाने कब बुलावा आ जाए और कब आपको दुनिया छोड़कर जाना पड़े। तो कब्र की तैयारी मुकम्मल करें, क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल। हजरात मोहतरम, अब जानते कब्र में इंसान जाता है तो सब लोग जानते हैं कि सवालात होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखे कि जब बंदे मोमिन कब्र में जाता है तो कब्र उसका इस्तेकबाल करती है।
جب نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر زبان سے حال سے کہتی ہے کہ میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی، میں بے صبری سے تیرا انتظار کر رہی تھی، جب تو میری پشت پر چلتا تھا تو مجھے خوشی ہوتی تھی، جب تم میرے پشت پر چلتا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرتی تھی، مولا یہ تیرا نیک بندہ کب میری کوکھ میں آئے گا، کب میرے پیٹ میں آئے گا، کب میرے اندر آئے گا، میں تیرا انتظار کرتی تھی، میں بے صبری سے تیرا انتظار کرتی تھی، اب جب تو آیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کس طرح رحم دلی سے پیش آتی ہوں، کس طرح میں تیرے ساتھ رحم کرتی ہوں، اس طرح میں تجھے رحم کروں گی، گویا تو اپنے ماں کے آنچل میں سو رہا ہو، گویا تم اپنے ماں کے آنچل میں آرام کر رہا ہو۔ حضرات محترم، لیکن جب بندے مومن نہیں بلکہ بندے کافر یا گنہگار بندہ اگر اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر زبان حال سے کہتی ہے میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، جب تم میری پشت پر چلتا تھا تو مجھے پسند نہیں تھا، جب تو گناہ کرتا تھا میرا دل دکھتا تھا، جب مجھے پریشانیاں ہوتی تھی، آج جب تم میری کوکھ میں آیا ہے، تم میرے اندر آیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، میں تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر یعنی زمین بندے کافر کو اس طرح دبوچے گی، سرکار اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے اس طرح دبوچے گی، اس طرف کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے گی۔ حضرات محترم، تو آپ قبر کی تیاری کریں، آپ قبر کی تیاری کو مکمل کریں تاکہ آپ قبر کی سختی سے بچ سکیں۔ اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ قبر میں جانے کے بعد سوالات بھی ہوتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں، سوال تو سب لوگوں کو معلوم ہوگا اور جواب بھی معلوم ہوگا، لیکن یاد رکھے سوالات معلوم کر لینا یا جوابات کو رٹ لینا یہ نہیں کہ ہم یہاں رٹ لیے یاد کر لیے اتنا ازبر ہو گیا تو ہم قبر کے اندر جائیں گے اور ملک حضرت منکر نکیر پوچھیں گے اور ہم فٹ سے جواب دے دیں گے، نہیں، وہاں جواب ایمان کی بدولت میں دیا جائے گا، یعنی جس کا ایمان صحیح ہوگا وہی لوگ وہاں کامیاب ہوں گے، جن کا ایمان مکمل ہوگا وہی لوگ وہاں کامیاب ہوں گے، جن کی نمازیں پوری ہوں گی وہی لوگ وہاں کامیاب ہوں گے، جس کے روزے پورے ہوں گے وہی لوگ وہاں کامیاب ہوں گے، جن کی زکاتیں ادا ہوں گی وہی لوگ وہاں کامیاب ہوں گے، جو صاحب استطاعت حج کر چکے ہوں گے وہی لوگ وہاں کامیاب ہوں گے۔ حضرات محترم، قبر میں جانے کے بعد ملک حضرت منکر نکیر آتے، منکر نکیر کا حلیہ اتنا خطرناک ہے، اتنا بھیانک حلیہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں اگر دیکھ لے تو ہاتھ اٹک آ جائے، جو بھی انسان اس کا حلیہ دیکھ لے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اتنا بھیانک حلیہ ہے۔ وہی بھیانک صورت لے کر مردوں کے پاس پہنچتے ہیں، مردوں کے پاس جاتے ہیں اور جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں، آرام سے نہیں۔ آج ہم جب تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں اگر کوئی ہمیں جگا دیتا ہے اور اچھی صورت والا ہمیں جگا دیتا ہے تو ہمیں پریشانیاں ہو جاتی ہے، لیکن حضرات محترم قبر کے اندر آپ کو جگانے والا اچھی صورت والا نہیں بلکہ بھیانک صورت والا، ڈراؤنی صورت والا آپ کو جگائے گا اور جھنجھوڑ کر جگائے گا اور جگانے کے بعد آپ سے سوال کرے گا۔ سوال کیا کرے گا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اگر نیک ہوگا تو جواب میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر پھر دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ جب مومن ہوگا اگر نیک ہوگا تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ حضرات محترم، اگر بندہ مومن ہوگا تو کہے گا، مومن کے ساتھ ساتھ اگر اہل سنت بریلوی ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ہوگا تو وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، یہ ہمارے رسول ہے، یہ ہمارے آقا ہے۔ لیکن یہی سوال
جب کافر سے کیا جائے گا تو وہ سوال کیا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو کافر جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر فرشتہ دوسرا سوال کرے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ یہی جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس مجھے معلوم نہیں، مجھے پتا نہیں۔ پھر فرشتہ تیسرا سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ یہی جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ حضرات محترم، جب بندہ مومن تینوں سوال کا جواب دے دے گا، تینوں سوال کا جواب صحیح جواب دے دے گا، تو اس کے لیے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ ان کے لیے ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو، ان کو جنتی لباس پہنا دو، اور فرشتے حکم دیں گے نم کنومت العروس، سو جا اس طرح جس طرح دولہن سوتی۔ حضرات یہ بندے نیکوکار کے لیے، اور جو جواب نہ دے سکے گا اس کے لیے حکم ہوگا، غیب سے آواز آئے گی کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے درمیان کتابیں آئی تھی، تیرے درمیان پیغمبر کو بھیجا گیا تھا، تو جھوٹا ہے، لہذا اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، ان کو جہنمی لباس پہنا دو، اور ان پر عذاب مسلط کرو، اور صبح قیامت تک یہ انسان عذاب میں مبتلا رہے۔ حضرات محترم، تو یہ قبر کے حالات ہیں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، بس تقریر سنتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے، تقریر سنتے ہیں چسکا پورا کرنے کے لیے۔ حضرات محترم، اگر آپ اس نیت سے تقریر سنتے ہیں، اس نیت سے بیانات سنتے ہیں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، تو یاد رکھے یہ آپ کا تقریر سننا فضول ہے، یہ آپ کا تقریر سننا بیکار ہے۔ اگر آپ اس نیت سے تقریر سنتے ہیں تو آپ نہ سنیں، اگر آپ اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہمیں جو باتیں بتائی جائیں گی، اگرچہ 100 بات بتائی جائے ان میں سے اگر آپ ایک بات پر بھی عمل کر لیتے ہیں، ایک بات پر بھی آپ اگر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو یقیناً تقریر کرنا بھی کامیاب ہے۔ اور جس مقصد سے محفل میلاد سجائی گئی ہے، اصالہ ثواب کی غرض سے، اگر آپ میں سے کسی ایک نے اس پر عمل کر لیا، گناہوں سے اجتناب کر لیا، نمازوں کی پابندی کر لیا، غیبت سے رک گئے، عورتیں چغل خوری سے بچ گئی، تو یاد رکھے یہ میلاد کرنا کامیاب ہے، اور اس کی برکت سے جس کے اصالہ ثواب کے لیے محفل میلاد منعقد کی گئی ہے، یقیناً اس کی وجہ سے وہ صاحب کے لیے اس کے حق میں بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی اسی ذریعے سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ حضرات محترم، لیکن ہم تو تقریب بس کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے، اپنے دل کو بھرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم جس دور پرفتن سے گزر رہے ہیں، آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، انسان نظر اٹھاتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، انسان نظر اٹھاتا ہے تو برائیاں ہوتی ہے، انسان نظر اٹھاتا ہے تو گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرفتن ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں اجتناب گناہوں سے کرنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہم اپنے بچوں کو گناہوں سے اجتناب کرانا ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، قرآن کو جو ہمیں اپنے بچوں سے کو جہنم سے بچانا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو جہنم کے دہکتے شعلوں سے بچانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو جہنم کے دہکتے شعلوں سے بچاؤ، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر۔ لیکن آج نہ ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں، اور نہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے، بلکہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو دعوت بھی دے رہے ہیں آئیے آپ بھی گناہ کریں۔ جیسے آج ہمارے محلے میں تاش زیادہ کھیلا جا رہا ہے، جوا،
اکیلا تو کھیل ہی رہے، اس کے ساتھ 3 آدمی اور لے لیتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ یاد رکھیں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کرتا ہے، تو یاد رکھیں صرف اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کو تو ملنا ہی ہے جو ملنا ہے۔ آپ نے جو انہیں ملوث کروایا ہے، آپ نے جو انہیں گناہ میں ڈالا ہے، وہ گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ یعنی جتنا گناہ اس کو ملے گا، اتنا گناہ آپ کو بھی الگ سے ملے گا۔ آپ کے گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ نے جو انہیں گناہ میں ملوث کیا ہے، گناہ کے کام میں لگایا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بھی گناہ ملے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں بدکاری لکھی جائے۔ آپ گناہ سے اجتناب کریں۔ آپ آج ہمارے نوجوان کو جہاں ہونی چاہیے وہاں نہیں، حضرات محترم، آج ہمارے نوجوان کو جہاں ہونی چاہیے وہاں ہم نہیں ہیں، عورتوں کو بھی جہاں ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے، یعنی نیکی کے کام میں بہت پیچھے ہے اور بدی کے کام میں بہت آگے۔ حضرات محترم، آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ تک جب مذہب اسلام کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، جب مذہب اسلام کی حقانیت بتائی جاتی ہے، اس کے اصول بتائے جاتے ہیں، قوانین آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کی آخرت بھی سنورے گی، پہلے تو دنیا سنورے گی، اس کے بعد آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرات محترم، تو وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، رب کی طرف لوٹ آئیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ ارحم الراحمین ہے، ایک ماں نہیں بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب آپ کوئی غلطی کر لیتے ہیں، ماں کے پاس جاتے، آپ کی ماں اسے معاف کر دیتی ہے۔ آپ کی ماں ایک ماں ہے تو معاف کر دیتی ہے، لیکن آپ کا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ اگرچہ لاکھوں گناہ کر چکے ہیں، آپ کا گناہ اگر سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہے، اگر آپ سچی توبہ کر کے رب کے حضور آتے ہیں تو وہ ارحم الراحمین ہے، یقیناً وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اس کی